السلام علیکم جی دوستو، سب خیر وفیہ سے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ قدر کی تفسیر کے حوالے سے ایک بہت پیارا واقعہ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ انشاءاللہ بیان کرنا ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ انشاءاللہ ایمان افروز واقعہ سن کر بہت ہی دل کے اندر انشاءاللہ ایمان کی مٹھاس مزید بڑھے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین رحمہم اللہ المبین نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حکایت بیان کی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکر کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنے بیوی سے استفسار کیا کہ مجھے کس نے باندھا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخر کار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہٰذا جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکر دیا۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی، آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز ظاہر کر دیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں یعنی 8 بالوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے گیسو رکھنے کی، زلفیں رکھنے کی، وہ شانہ تک ہے، یہاں تک۔ تو یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، اگر کوئی مرد کندھوں سے بڑے بال رکھے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہے، اور جو عورت کندھوں سے اوپر بال رکھے گی یہ اس کے لیے حرام ہے۔ لہٰذا کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ عورتوں کی مشابہت ہے، اور کندھوں سے اوپر بال رکھنا یا کندھوں تک رکھنا یہ مردوں کی مشابہت ہے جو کہ عورتوں کے لیے حرام ہے۔ لہٰذا حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت عز و جل کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خدا بندی کی بجلی گری اور وہ بھی خاک ستر ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادات و جہاد و تکالیف و مصیبتوں کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بہت رشک ہوا
اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ معاشی معاملات کی مصروفیت میں، کھانے پکانے اور دیگر دنیاوی امور میں بھی ہمارا وقت استعمال ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو اندازہ کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم پر کتنی ہے کہ ایک رات میں عبادت کریں گے جو کہ شب قدر ہے، اللہ کرے ہم شب قدر پانے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس رات میں عبادت کریں گے، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی گھڑیوں کو غفلت کے ساتھ گزارنے کے بجائے اپنی عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شب قدر کی فضیلتیں اور شب قدر کا فیضان حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔